بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود شریف پڑھنے والوں کے نام کہاں پکارے جاتے ہیں؟ جب ان کے لبوں پر اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتا ہے تو ایسے شخص کا نام کس بارگاہ میں پہنچایا جاتا ہے؟ کہاں گونجتا ہے آپ کا نام؟ اور اگر آپ کا نام اس بارگاہ میں گونجتا ہے، پکارا جاتا ہے، تو آپ سے تو بڑھ کر کوئی خوش نصیب اس کائنات کے اندر نہیں ہے۔ کبھی غور تو کر کے دیکھیے گا۔ آپ لوگوں کے ساتھ درود پاک کی ہر وہ کیفیت، ہر وہ فضیلت، ہر وہ بابرکت بات اور راز کو بیان کرنا مقصد ہے کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ اپنی زندگیوں کے اندر درود شریف کے ساتھ جڑے رہیں۔ اب یہ جو کیفیت اور ایک راز اور ایک احساس آپ کے ساتھ بیان کرنے لگے ہیں کہ درود شریف پڑھنے والوں کے آخر نام جو ہیں وہ کہاں پکارے جاتے ہیں، ذرا غور کیجئے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی روحیں سرشار ہو جائیں گی۔ آپ نے کبھی سوچا کہ اللہ کے عرش پر فرشتے آپ کا ذکر کیسے کرتے ہیں؟ ذرا اس بات کو سمجھیے گا۔ جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو آپ فرشتوں کی جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں، کیونکہ فرشتے ہمہ وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیج رہے ہیں، اور اہل درود فرش سے زیادہ عرش پر مقبول ہوتے ہیں۔ ان کی جان پہچان، ان کی مشہوری عرش پر زیادہ فرشتوں کے اندر ہوتی ہے، اور جب اہل درود پاک کے نذرانے حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے تو پھر اس کا نام عرش پر گونجتا ہے۔ فرشتے نام لے لے کر اس شخص کا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ کا بھیجا ہوا درود و سلام پیش کرتے ہیں، اور پھر وہی فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کا وہ درود و سلام نورانیت میں لپیٹ کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ پھر وہاں اس بارگاہ میں بھی آپ کا نام پکارا جاتا ہے، پھر اس بارگاہ اقدس میں بھی آپ کا نام گونجتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے درود و سلام کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ دیکھیں، انسان کو اپنا نام بڑا پسند ہوتا ہے، اور ایک عجیب سی کشش ہوتی ہے جب آپ کو کوئی آپ کے نام سے پکار کر بات کرتا ہے یا مخاطب کرتا ہے یا آپ کو پورے نام سے پکارا جاتا ہے، تو ایک بڑی خوبصورت سی فیلنگ آتی ہے، احساس ہوتا ہے کہ جی، یا پھر اپنے کان جو ہیں ہمارے وہ اپنا نام سن کر شاید اچھا فیل کرتے ہیں۔ تو آپ کبھی سوچیں اور غور تو کریں کہ آپ کا نام فرشتے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ جو درود پاک آپ پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، کثرت کرتے ہیں، یہ صرف الفاظ نہیں، کلمات نہیں، بلکہ یہ ایک ایسی صدا ہے جو آسمانوں تک پہنچتی ہے، پھر آپ کا نام وہاں گونجتا ہے۔ اور حدیث پاک میں بھی آیا ہے نا کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے چاہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ آپ دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ کر حضور پر جب درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں گے تو وہ حضور کی بارگاہ میں آپ کے نام کے ساتھ پیش کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اس کا مطلب ہے کہ درود محض زبان پر نہیں رہتا، بلکہ فرشتے اسے نورانی تحفے کی صورت میں اللہ کے دربار میں پیش کرتے ہیں، اور جب کوئی بندہ درود شریف پڑھتا ہے تو فرشتے اللہ کے سامنے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، فلاں بن فلاں نے تیرے محبوب پر درود بھیجا ہے۔ سوچیں کتنا بڑا شرف ہے کہ بندے کا نام رب العالمین کے دربار میں پکارا جائے۔ کیا خوبصورت احساس اور تصور ہے اس بات کا، اگر اہل علم اور اہل روح اس بات کو سمجھ سکیں، اس جملے کی گہرائی کو سمجھ سکیں۔ اور درود شریف تو پھر ہے ہی صرف رحمتوں کا نام۔ آپ ایک مرتبہ درود پڑھتے ہیں، 10 رحمتیں فوراً آپ پر نازل کر دی جاتی ہیں۔
یہ اعلان فرشتوں کی زبان سے اللہ رب العزت کے سامنے ہوتا ہے اور بندے کا نام اہل رحمت کی فہرست میں درج کر لیا جاتا ہے کہ یہ اہل رحمت ہے، یہ اللہ رب العزت کی رحمت کا مستحق ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ کے محبوب پر درود و سلام بھیجا ہے اور بدلے میں اس پر رحمتیں نازل ہوئی ہیں۔ تو نام درج ہو جاتا ہے آپ کا عرش پر، نام پکارا بھی جاتا ہے، گونجتا بھی ہے، اللہ کی بارگاہ ہمیں بھی پہنچایا جاتا ہے اور پھر اہل رحمت کی فہرست میں بھی شامل کر لیا جاتا ہے۔ اور اولیاء کرام بزرگان دین فرماتے ہیں کہ درود شریف پڑھنے والا دراصل اپنا نام فرشتوں کے ذریعے آسمانوں پر محفوظ کروا لیتا ہے۔ جب بار بار آپ کا نام عرش پر لیا جائے گا، بار بار فرشتے آپ کا نام لے کر آپ کا درود جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں پیش کریں گے، تو سوچیں آپ کا نام وہاں پر کتنا مقبول ہوگا۔ قیامت کے دن پھر یہی نام عزت و عظمت کے ساتھ بلند آواز میں پکارا جائے گا، پھر محشر والے دن آپ کا نام پکارا جائے گا کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے زمین پر رہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنا درود بھیجا کہ اس کا نام یہاں پر محفوظ ہو گیا عرش پر۔ سبحان اللہ، یہ ایک اعلان ہے جس میں آپ کا نام اللہ کے عرش کے سامنے گونجتا ہے۔ جب آپ درود بھیجتے ہیں تو فرشتے اعلان کرتے ہیں آپ کے نام کا کہ فلاں بن فلاں نے زمین پر رہتے ہوئے درود و سلام کے نذرانے بھیجے ہیں۔ کیا سبحان اللہ، کیا خوبصورت یہ ایک احساس ہے اور ایک کیفیت ہے، بڑا جو ہے نا عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے کہ اہل درود کا پھر یہ مقام ہے اللہ کی بارگاہ میں بھی، اس کے محبوب کی بارگاہ میں بھی، فرشتوں کی جماعت کے اندر آپ مقبول ہو جاتے ہیں اور آپ اپنے نام کے ساتھ پکارے جاتے ہیں۔ اپنے نام کا تصور تو کریں کہ فرشتے کس طرح سے آپ کا نام پکارتے ہوں گے اللہ کے سامنے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سامنے۔ بڑا نام کیفیت ہی عجیب ہو جاتی ہے اور بڑی عجیب سی رکت انسان پر طاری ہو جاتی ہے جب انسان گہرائی کے اندر اور تنہائی کے اندر بیٹھ کر جب ان باتوں کا تصور کرتا ہے نا تو انسان ویسے ہی پانی پانی ہو جاتا ہے۔ بڑا نا اللہ کے ساتھ ایک قرب کا اور اس کے محبوب کے ساتھ جو ایک محبت کا تعلق جو احساس ہمیں دلاتا ہے نا، اس کا مقام ہی الگ ہے۔ اور خاص طور پر اہل درود کے لیے جو لوگ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، وہ اپنی زندگی کے اندر وہ چیزیں دیکھتے ہیں، وہ کرامتیں دیکھتے ہیں جو انہوں نے کبھی ایسی کرامتوں کا کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا کہ میری آنے والی زندگی میں یہ سب کچھ ہوگا، لیکن وہ سب کچھ ہوتا ہے درود پاک کی برکت اور رحمت سے۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ میرے آقا تیری نسبت نے سنوارا ہے ہمیں، ہم اگر تیرے نہ ہوتے تو سگے دنیا ہوتے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔